السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر کے چیپٹر نمبر 1 کی ٹرانسلیشن اور اس کے کچھ امپورٹنٹ سینونیمز کور کریں گے۔ سو پلیز میک شیور کہ آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو، اور ان کیس اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو یو گائز کین ڈیفینیٹلی آسک می آؤٹ ان دا کمنٹس۔ علیہ وسلم آج کے لیکچر میں ہم اس کے کچھ پیراگرافس کی ٹرانسلیشن کور کریں گے اور ساتھ ہی کچھ امپورٹنٹ سینونیمز بھی۔ سو پلیز میک شیور کہ آپ لوگ دھیان سے ویڈیو کو سنیں۔ چیپٹر نمبر 1 ہے پیراگراف نمبر 1، چیپٹر نمبر 1 کا پیراگراف نمبر 1۔ ان دا ساؤتھ ویسٹرن ریجن آف حجاز، ساؤتھ کہتے ہیں جنوبی، ویسٹرن مغربی، ریجن علاقہ آف حجاز، حجاز کا، حجاز جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے پرانا نام ہے جس کو حجاز بولا جاتا ہے۔ سراؤنڈیڈ بائی جو کہ گھرا ہوا تھا، ایرڈ خشک ہلز پہاڑیوں سے۔ حجاز کے جنوب مغربی علاقہ جو کہ خشک پہاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، لائس واقع ہے، دا سیکرڈ، سیکرڈ بولتے ہیں مقدس چیز کو جو بہت ہی پاک ہوتی ہے، سٹی شہر آف مکہ، مکہ کا، دا برتھ پلیس جائے پیدائش آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں خشک پہاڑیوں سے گھرا ہوا مکہ کا مقدس شہر واقع ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ لاسٹ رسول آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کی۔ دوبارہ دیکھ لیں، ان دا ساؤتھ ویسٹرن ریجن آف حجاز سراؤنڈیڈ بائی ایرڈ، ایرڈ بولتے ہیں خشک کو، ڈرائی، ہلز پہاڑیاں، لائز سیکرڈ، سیکرڈ جو بہت ہی پاک ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، سٹی آف مکہ، مکہ کا شہر، دا برتھ پلیس جائے پیدائش ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دا لاسٹ رسول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں خشک پہاڑیوں سے گھرا ہوا مکہ کا مقدس شہر واقع ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ بورن ان 571 AD۔ اب یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہیں پہ CE بھی لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ AD بھی لکھا ہوتا ہے، تو AD جو ہے وہ ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اینو ڈومنی، جس کو اگر ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے بیفور کرسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے، تو اردو میں ہم اسی لیے اس کو عیسوی بولتے ہیں۔ بورن ان 571 AD، 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، انٹو دا نوبل، نوبل بولتے ہیں شریف، اینڈ ہائیلی اور بہت زیادہ اسٹیمڈ، معزز، کلین، کلین بولتے ہیں قبیلے کو، ٹرائب آف قریش، قریش کے۔ 571 عیسوی میں قریش کے شریف اور انتہائی معزز قبیلے میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناؤن ایز کو جانا جاتا ہے یا مشہور تھے یا سمجھا جاتا ہے، بینیفیکٹر، بینیفیکٹر بولتے ہیں محسن، جو کسی کا اچھا کرنے والا ہوتا ہے، جو کسی کا سیویئر ہوتا ہے، آف ہیومینٹی، انسانیت کا۔ اپیئرڈ جو کہ ظاہر ہوئے یا جلوہ افروز ہوئے، ایٹ دا ٹائم اس وقت، وین دا ورڈ جب دنیا، واز انگلف، اب یہ ورڈ ہے انگلف، آپ نے بارے میں پڑھا ہوگا، انگلف کا مطلب ہوتا ہے نگلنا۔ اب یہاں پہ ورڈ کو انگلف کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ گری ہوئی تھی۔ برائٹنس زیادہ کر لوں، گیو می اے ٹائم پلیز۔ ان اگنورنس جہالت میں، اینڈ مورل ڈیکے، اور مورل کا مطلب ہوتا ہے اخلاقی، ڈیکے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تباہ ہو جانا، تو مورل کے ساتھ ڈیکے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا اخلاقی پستی۔ 571 عیسوی میں قریش کے انتہائی شریف اور معزز قبیلے میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا محسن سمجھا جاتا ہے جو کہ اس وقت ظاہر ہوئے یا جلوہ افروز ہوئے جب دنیا جہالت اور اخلاقی پستی کا شکار تھی یا اخلاقی پستی میں گری ہوئی تھی۔ دا سوشل فیبرک، فیبرک کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ویسے کپڑا، فیبرک ایک اور مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے حصے یا کسی چیز کی سٹرکچر یا ساخت۔ دا سوشل فیبرک سماجی ساخت آف سوسائٹی، معاشرے کی، واز ٹون، ٹونٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ ٹیئر کی سیکنڈ تھرڈ فارم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا یا توڑ پھوڑ دینا۔ بائی آئیڈولیٹری، آئیڈولیٹری کا مطلب ہوتا ہے بت پرستی، آئیڈل سے ورڈ نکلا ہے، آئیڈل کا مطلب ہوتا ہے بت، آئیڈولیٹری کا مطلب ہوتا ہے بتوں کو پوجنا، تو بت پرستی۔
ٹرائبل قبائلی ایروگینس. آپ نے ورڈ پڑھا ہوگا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بہت ایروگینٹ ہے, تو ایروگینٹ کا مطلب ہوتا ہے مغرور, تو ٹرائبل ایروگینس یعنی قبائلی غرور. اینڈ وائڈ سپریڈ اور دور دور تک پھیلی ہوئی انجسٹس ناانصافی. معاشرے کا سماجی ڈھانچہ یا معاشرے کی سماجی ساخت بت پرستی, قبائلی غرور اور دور دور تک پھیلی ہوئی ناانصافی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. ہیومینٹی انسانیت اپیئر کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا یا ایسا لگنا. ٹو بی سائلنٹلی خاموشی سے. ییرننگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی تمنا کرنا. جتنے بھی ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ ان کے جو ہیں وہ انگلش ٹو انگلش سینونمز بھی آپ کریں, اور جب آپ پڑھ رہے ہوں ٹرانسلیشن میں تو کوشش کیا کریں کہ آپ کو ان کے سینونمز آتے ہوں. ییرننگ کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا, کسی چیز کی وش کرنا. فار ڈان کا مطلب ہوتا ہے صبح جب آپ لوگ اٹھتے ہو تو ہلکی ہلکی جب صبح ہو رہی ہوتی ہے, مکمل طور پہ سورج نہیں نکلا ہوتا, تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈان, یعنی سحر کا جو وقت ہوتا ہے, سحر کا وقت, نمود سحر. آف انلائٹنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی چیز کا شعور ہو, کسی چیز کا نالج ہو. اینڈ ڈیوائن اور خدائی گائیڈنس رہنمائی. ایسا لگتا تھا کہ انسانیت فہم و شعور کی نمود سحر اور خدائی رہنمائی کے لیے خاموشی سے تمنا کر رہی ہے. ایسا لگتا تھا کہ انسانیت فہم و شعور کی نمود سحر اور خدائی رہنمائی کے لیے خاموشی سے تمنا کر رہی ہے. پیراگراف نمبر 2 ہے دا ارلی ایئرس, ابتدائی سال آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سال ور مارکڈ. ویسے مارک کا مطلب ہوتا ہے نشان لگانا, اب یہاں پہ زندگی کو مارک کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اردو میں سب سے سوٹیبل ورڈ ہوتا ہے عبارت ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سال عبارت تھے بائی پروفاؤنڈ, گہرے, پرسنل, ذاتی. لاس کا ویسے مطلب ہوتا ہے نقصانات, اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے صدمات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سال گہرے ذاتی صدمات سے عبارت تھے. ہز فادر, آپ کے والد حضرت عبداللہ, پاسڈ اوے, کا انتقال ہو گیا. بیفور ہز برتھ, آپ کی پیدائش سے پہلے. آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا. اینڈ ہز مدر, اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ, ڈائیڈ, وفات پا گئیں. وین ہی واز اونلی 6 years old, جب آپ کی عمر محض 6 برس تھی. آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے, اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس وقت ہو گیا جب آپ کی عمر محض 6 برس تھی. آرفن کا مطلب ہوتا ہے یتیم. اب یہاں پہ لاسٹ پہ دیکھو گے تو ای ڈی بھی استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب ہے یہ ایز اے ورب یہاں پہ استعمال ہوا ہے. تو آرفنڈ یتیم ہو جانے پر. ایٹ سچ آر ٹینڈر ایج, ٹینڈر کا مطلب ہوتا ہے نازک ہونا, بہت ہی نازک صورتحال ہونا. تو ٹینڈر یعنی ڈیلیکیٹ, تو ایج ایسی نازک عمر میں یتیم ہو جانے پر. ہی واز ٹیکن ان, ٹیک کا ویسے مطلب ہوتا ہے لینا. جب کسی شخص کے ٹیک ان کی بات ہو رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کسی کی ذمہ داری اٹھانا, کسی کی پرورش کی ذمہ داری اٹھانا. ہی واز ٹیکن ان, تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری بائی ہز گرینڈ فادر, آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے اٹھا لی. ہو لولی, جنہوں نے بہت ہی پیار سے, کیئرڈ فار ہم, آپ کی پرورش کی. انٹل, یہاں تک کہ ہز اون پاسنگ اوے 2 years لیٹر, یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 سال بعد وفات پا گئے. دیر آفٹر, اس کے بعد حضرت ابو طالب ہز پیٹرنل انکل. اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھو گے تو پیٹرنل کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے فادر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور میٹرنل کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کی مدر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو پیٹرنل انکل یعنی آپ کے ابو کے جو بھائی ہوں گے, تو ابو کے بھائی کیا, چچا جان. اس کے بعد حضرت ابو طالب, اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ٹک رسپانسبلٹی, ذمہ داری اٹھائی. فار ہز اپ برنگنگ, آپ کی پرورش کی. اینڈ ریمینڈ, اور رہے. اسٹیڈ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدم رہنا, اپنی بات پہ ڈٹے رہنا. گارڈین کا مطلب ہوتا ہے سرپرست. آپ نے اکثر ڈاکومنٹس میں دیکھا ہوگا کہ فادر کا نام ہوتا ہے اور ان کے فادر کا نام نہیں ہے تو گارڈین کا نام ہوتا ہے, جو آپ کا سرپرست ہوتا ہے, جو جس نے آپ کی پرورش کی ہوتی ہے, جو آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے. انڈر 18 جتنے بھی ہوتے ہیں ان کا گارڈین کنسیڈر کیا جاتا ہے. تھرو آؤٹ ہز یوتھ, آپ کی جوانی کی عمر میں. اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اٹھائی, اور پوری جوانی میں آپ کے ثابت قدم سرپرست بنے رہے.
ڈسپائٹ چیلنجز مشکلات کے باوجود آف آرفن ہوڈ کا مطلب ہے جی یتیمی کی مشکلات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریو کا مطلب گرو کی سیکنڈ فارم ہے گریو کا مطلب ہوتا ہے بڑے ہونا یا بڑھنا. گریو انٹو اے ینگ مین یا پروان چڑھنا. ینگ مین ایک ایسے نوجوان میں آف ایکسیپشنل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا آرڈنری بے مثال اعلیٰ جس کو ہم بول سکتے ہیں کردار کے. یتیمی کی مشکلات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال کردار کے مالک نوجوان کی صورت میں پروان چڑھے. ہی واز ناؤن آپ کو جانا جاتا تھا فار ہز ٹروتھفلنس اپنی سچائی کی وجہ سے. ہیومینٹی انکساری کہتے ہیں عاجزی کو. جنراسٹی سخاوت کی وجہ سے. اینڈ سینس آف جسٹس اور انصاف کے شعور کی وجہ سے آپ کو آپ کی سچائی انکساری سخاوت اور انصاف کی شعور کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا. ہز انٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے کسی سے میل جول کرنا کسی سے رابطے رکھنا. ہز انٹریکشن آپ کا میل جول ریفلیکٹڈ ظاہر کرتا ہے یا مظاہرہ کرتا ہے انٹیگریٹی دیانتداری اینڈ جینٹلنس اور آپ کی شرافت کا. آپ کا میل جول دیانتداری اور شرافت کو ظاہر کرتا ہے. اینڈ ہی انگیج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر لگے رہنا. ان ٹریڈ یا مصروف عمل رہنا. ان ٹریڈ تجارت میں. ود آنیسٹی ایمانداری کے ساتھ. اینڈ فیئرنیس کا مطلب ہوتا ہے انصاف جسٹس. اور آپ کاروبار میں ایمانداری اور انصاف کے ساتھ مصروف عمل رہے. دیز کوالٹیز یہ اوصاف ارنڈ ہم. ارن کا ویسے مطلب ہوتا ہے کمانا یعنی انہی اوصاف کی وجہ سے آپ نے کمایا یا یہ اوصاف سبب بنے. ہم یونیورسل رسپیکٹ. یونیورسل کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو ہمہ گیر ہوتی ہے جو عالمی ہوتی ہے. آپ کی ہمہ گیر رسپیکٹ عزت کا. امانگ دا پیپل آف مکہ یعنی مکہ کے لوگوں میں یا اہل مکہ میں. ہو بسٹائڈ اپون ہم جنہوں نے آپ کو نوازا. دا ٹائٹل القاب الصادق دا ٹروتھفل. آپ نے اسی طرح بریکٹ میں الصادق لکھی اردو میں اور آگے آپ لوگ لکھو گے سچے. اینڈ الامین دا ٹرسٹ وردی ایماندار. انہی اوصاف کی وجہ سے آپ اہل عرب میں ہمہ گیر. یہی اوصاف اہل مکہ میں آپ کی ہمہ گیر عزت کا سبب بنے جنہوں نے آپ کو الصادق سچے اور الامین اور ایماندار جیسے القاب سے نوازا. سیورل ایونٹس کئی واقعات فرام ہز ارلی ایڈلٹہڈ آپ کی جوانی کے کئی واقعات السٹریٹ ظاہر کرتے ہیں. ہز نوبل کریکٹر آپ کے نوبل کا مطلب ہے بہترین کریکٹر کردار کو. اینڈ کنسرن اور فکر مندی کو فار جسٹس انصاف کی. آپ کی جوانی کے کئی واقعات آپ کے اعلیٰ کردار اور انصاف کے لیے فکر مندی کو ظاہر کرتے ہیں. ون سچ انسیڈنٹ ایسا ہی ایک واقعہ. واز ہز پارٹیسپیشن آپ کی شرکت ہے. ان حلف الفضول کے اندر. ایسا ہی ایک واقعہ آپ کی حلف الفضول کے اندر شرکت کا ہے. پیکٹ کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ یا الائنس کرنا کسی سے. پیکٹ ایک ایسا معاہدہ فارم جو کہ کیا گیا بائی دا ٹرائبز قبائل میں آف مکہ کے ٹو ڈیفینڈ دفاع کرنے کے لیے. اوپریسڈ کا مطلب ہوتا ہے مظلوم جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہوتا ہے. اینڈ اپ ہولڈ اور سربلندی کے لیے جسٹس انصاف کی. ایک ایسا معاہدہ جو مظلوموں کے دفاع اور انصاف کی سربلندی کے لیے مکہ کے قبیلوں کے درمیان کیا گیا. ایئرز لیٹر سالوں بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وڈ اسپیک فونڈلی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پیار سے بات محبت سے کسی چیز کے متعلق بات کرنا. آف ہز الائنس دس الائنس اس معاہدے کے متعلق. سالوں بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے اس معاہدے کے متعلق بات کرتے. ڈکلیئرنگ کھلے عام بات کرتے. دیٹ ایون کہ آفٹر دا ایڈونٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا شروع ہونا یا ظہور ہونا. آف اسلام کے بعد بھی ہی اسٹل آنر عزت دیتے. سچ اے کاز ایسے کاز کا مطلب ہے جی یہی پیکٹ یعنی اسی معاہدے کو. اگر کسی معاہدے کو عزت دینے کی بات ہو رہی ہے اس کو آنر دینے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اس کی پاسداری کرنا. کہ اسلام کے ظہور کے بعد بھی ایسے معاہدے کی پاسداری کرتے. Another notable اہم مومنٹ موقع was his wise دانشمندانہ آربیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے سالسی کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں تو تیسرا انسان جو ان کی صلح کروائے گا وہ ہوگا سالس اور اس عمل کو سالسی کہتے ہیں. ڈیورنگ دا ریکنسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ کنسٹرکشن تعمیر کرنا یعنی تعمیر نو آف کعبہ کی. ایک اور اہم موقع
خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں آپ کی دانشمندانہ ثالثی کا تھا. وین جب ڈسپیوٹ جھگڑا اروز اٹھ کھڑا ہوا. اس کے سیکنڈ فارم ہے اروز مطلب کھڑا ہونا, تو ڈسپیوٹ اروز یعنی جھگڑا پیدا ہوا یا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا, تنازع پیدا ہوا. امانگ درمیان قریش کے لوگوں میں یا اہل قریش میں ریگارڈنگ متعلق ہو وڈ ہیو آنر کہ کس کو, آنر کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کو یہ سعادت حاصل ہوگی, پلیسنگ رکھنے کی, دا حجر اسود حجر اسود کو. جب تنازع اٹھ کھڑا ہوا, جب قریش کے درمیان یہ تنازع اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو رکھنے کی سعادت کسے حاصل ہوگی. ہز امپارشل آپ کی غیر جانبدارانہ اینڈ انسائٹفل اور حکیمانہ سلوشن حل نے پریونٹڈ بچا لیا کنفلکٹ جھگڑے سے. اینڈ ارنڈ کا ویسے مطلب ہوتا ہے کمانا. ارنڈ ایڈمائریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں سراہا گیا. فرام آل کوارٹرز, آل کوارٹرز کا مطلب ہے ہر طرف سے. آپ کی غیر جانبدارانہ اور حکیمانہ حل نے جھگڑے سے بچا لیا اور آپ کو ہر جانب سے سراہا گیا. A significant chapter, significant اہم important chapter باب in the personal life ذاتی زندگی میں of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم begin شروع ہوا, begin کے سیکنڈ فارم ہے begin شروع ہوا with his marriage آپ کی شادی سے of حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح سے. آپ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا ایک اہم باب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے شروع ہوا. A woman ایک خاتون of outstanding, outstanding کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ, ورچو پارسائی, انٹلیکٹ ذہانت کی, اینڈ بزنس اور کاروباری ایکیومن, ایکیومن کا مطلب ہوتا ہے بصیرت, شعور ہونا کسی چیز کا, جو کہ اعلیٰ پارسائی ذہانت اور کاروبار کی بصیرت کی حامل خاتون تھیں. شی انہیریٹڈ آپ کو وراثت میں ملی. ہر فادرز پراسپیریس, پراسپیریس کا مطلب ہوتا ہے کامیاب, ٹریڈ تجارت. آپ کو اپنے والد, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والد سے ایک کامیاب کاروبار وراثت میں ملا. اینڈ مینیجڈ اٹ جس کو وہ انہوں نے سنبھالا. ود گریٹ سکسیس بڑی کامیابی کے ساتھ, جس کو آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ سنبھالا. اپان ہیئرنگ سننے کے بعد. انٹیگریٹی دیانتداری آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بزنس ڈیلنگس کاروباری لین دین میں, کاروباری لین دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سننے کے بعد. شی انٹرسٹڈ ہم, انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز سونپنا. ود آ ٹریڈ تجارت کی, ایکسپیڈیشن مہم. ٹو سیریا, سیریا کو اردو میں کہتے ہیں شام, ملک ہے یہ ایک. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف تجارت کی مہم سونپی. ڈیپلی امپریسڈ بہت زیادہ, امپریس بے حد متاثر ہوئیں. بائی ہز آنیسٹی آپ کی ایمانداری سے. گریسفل باوقار. کنڈکٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہوتا ہے. گریسفل باوقار کنڈکٹ رویے سے. اینڈ اپ رائٹ اور بہترین یا اعلیٰ کریکٹر کردار کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری, باوقار رویے اور اعلیٰ کردار سے بے حد متاثر ہونے کے بعد. شی لیٹر پرپوزڈ آپ نے نکاح کا پرپوزڈ میرج آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. تھرو دا فیملی آف حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب کے خاندان کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا. دیئر یونین ان کا یہ تعاون یا ان کا یہ تعلق واز بلڈ قائم تھا ان میوچل باہمی رسپیکٹ عزت پر اینڈ افیکشن اور محبت پر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹوڈ کھڑی رہیں بسائڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایز ہز فرسٹ سپورٹر آپ کی پہلی مددگار کے طور پر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مددگار کے طور پر آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں. پرووائڈنگ جنہوں نے فراہم کی ایموشنل کہتے ہیں جذباتی, فائنینشیل مالی, سپورٹ مدد. ڈیورنگ دوران دا موسٹ چیلنجنگ مشکل ترین ارلی ابتدائی ایئرس سال آف ہز ڈیوائن مشن. ڈیوائن کا مطلب ہے خدائی, مشن کا مطلب ہے مقصد. جنہوں نے آپ کو خدائی مقصد کے ابتدائی مشکل ترین سالوں میں آپ کی جذباتی اور مالی مدد کی. ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپروچڈ پہنچے
ایج آف 40 سال کی عمر کو ہی بیکیم تو آپ تھے ڈیپلی بہت زیادہ سیڈنڈ پریشان تھے اینڈ کنسرنڈ اور فکر مند تھے بائی دا مورل اخلاقی ڈکے پستی اینڈ انجسٹس اور ناانصافی دیٹ پریویل جو کہ پھیلی ہوئی تھی. پریویل کا مطلب ہوتا ہے پھیلی ہوئی تھی ان دا مکن سوسائٹی مکہ کے معاشرے میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے معاشرے میں پھیلی ہوئی اخلاقی پستی اور ناانصافی کے متعلق بہت زیادہ پریشان اور فکر مند رہتے تھے. ہی وڈ فریکوینٹلی آپ اکثر ریٹ گوشہ نشین ہو جاتے, یعنی آپ تنہائی میں جا کے رہتے ٹو دا کیو آف ہیرا غار ہیرا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار ہیرا میں گوشہ نشین ہو جاتے, سیکنگ تنہائی کی تلاش میں اینڈ ریفلیکشن اور غور و فکر کی تلاش میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تنہائی اور غور و فکر کی تلاش میں غار ہیرا میں گوشہ نشین ہو جاتے. اٹ واز ون آف دیز, یہ انہی میں سے تھا. میڈیٹیٹیو کا مطلب ہوتا ہے مراقبہ کرنا. میڈیٹیشن یعنی آپ لوگ کسی چیز کے بارے میں میڈیٹیٹ کرتے ہو, اس کے متعلق سوچتے ہو. تو ریٹ کا مطلب ہے جی خلوت ہو جانا, خلوت اختیار کرنا. ریٹس خلوتوں میں سے ان دا منتھ آف رمضان, رمضان کے مہینے میں, دیٹ حضرت جبرائیل. اٹ واز ون آف دیز میڈیٹیٹیو ریٹریٹس ان دا منتھ آف رمضان, رمضان کے مہینوں میں ان مراقبوں کی انہی خلوتوں میں سے کسی ایک کے دوران. رمضان کے مہینے میں ان مراقبوں کی خلوتوں میں سے کسی ایک کے دوران حضرت جبرائیل اپیئرڈ ظاہر ہوئے بیفور ہم آپ کے سامنے ود دا فرسٹ ریویلیشن پہلی وحی کے ساتھ. حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی کے ساتھ آپ کے سامنے ظاہر ہوئے. دا اینجل سیڈ, فرشتے نے کہا ریڈ پڑھو. فرشتے نے کہا پڑھو. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈیڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. رسپونڈیڈ جواب دیا, آئی کین ناٹ ریڈ, میں پڑھ نہیں سکتا. دا اینجل سیڈ اگین, فرشتے نے دوبارہ کہا. اینڈ دین دا فالوئنگ ورڈز از ریویلڈ, اور پھر درجہ ذیل آیات نازل ہوئی. ریویل کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا. نیم ان دا نیم آف تھائی لارڈ. اب یہاں پہ یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے نا تھائی لارڈ, اس کا مطلب ہے جی یور. یہ اولڈ انگلش ہے جو اب بھی اکثر جتنی بھی ہماری مقدس کتابیں ہیں وہ اولڈ انگلش میں ہی لکھی جاتی ہیں. اب یہ اولڈ لینگویج ہے جس کا مطلب تھائی کا جس میں مطلب تھا یور, اور تھی کا مطلب ہے یو. ریڈ ان دا نیم آف تھائی لارڈ, پڑھو اپنے رب کے نام سے. ہو کریٹڈ, جس نے پیدا کیا. کریٹڈ مین, انسان کو پیدا کیا. فرام اے کلاٹ, لوتھڑے سے. آف کنجیلڈ بلڈ, کنجیلڈ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. ریڈ اینڈ تھائی لارڈ, اور پڑھو کہ تمہارا رب از دا موسٹ بونٹیفل, بونٹیفل مہربان ہے. ہو ٹاٹ, جس نے سکھایا. دا یوز آف پین, پین کا قلم کا استعمال. ٹاٹ دا مین دیٹ وچ ہی نیو ناٹ, انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھو کہ تمہارا رب بہت مہربان ہے جس نے انسان کو قلم کا علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا.